الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأزواجه وأهل بيته وعفاده أجمعين دائما أبدا إلى يوم الدين. بعدي حمدي والصلاة فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم لمن الشاهدين والشاكرين. تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے جو ساری خلقت کا پالنہار ہے، جس کے دست قدرت میں کل جہاں کی بادشاہت ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا. وہ قدیم ہے، ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں. صلاۃ والسلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر. بزرگان دین، برادران اسلام، گزشتہ جمعہ آپ نے اسوہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اہمیت عصر حاضر میں سماعت فرمائی. عزیز اور بزرگوں، یہ جو آپ کی مسجد ہے، یہ مسجد بڑی اہمیت کی حامل ہے. اس کی جہاں تک خصوصیت میرے سامنے ہے کہ یہ مسجد ایک ایسی مسجد ہے، کئی خطوں کے مصلی حضرات جمعہ کے دن یہاں نماز پڑھتے ہیں، جو حیدرآباد کے مختلف مقامات سے تشریف لاتے ہیں، یہاں ارد گرد میں خدمت انجام دے رہے ہیں. تو عزیز اور بزرگوں، یہ مسجد کا نام نور الاسلام ہے، مگر مشہور جو ہے مسجد یہ مین کی مسجد کے نام سے مشہور ہے. یہ باتیں نئی نہیں ہیں، مگر یہاں پہ جمعہ کے دن خاص کر جو بھی تخاطب کا معاملہ ہو، جو بھی بیان کا معاملہ ہو، ایسا پرنور اور بارونق اور ہماری زندگیوں کو شمع توحید اور رسالت سے منور کرنے والے پہلوؤں پر گفتگو کی جائے، کلام کیا جائے، تاکہ پیغام حیدرآباد سے مختلف مقام سے جو لوگ یہاں جمع ہو رہے ہیں، ان کے تواسط، ان کی وساست سے، ان کے ذریعے ہر مسجد تک پہنچے. یوں تو ہر مسجد کی ذمہ داری ہے کہ جمعہ کے دن ایسا ہی بیان ہو، ایسا ہی خطبہ ہو، اور خطبے کا ترجمہ، یہ بیان کیا ہے؟ خطبے کا ترجمہ. تو خطبے کے اندر جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا یہ مسئلہ کہ خطبے میں وہ باتیں خطیب کے ذمے ہوتی ہے، اس بات پر روشنی ڈالنی ہوتی ہے جس کی امت کو ضرورت ہے. عملی زندگی میں امت جس سے
غفلت برت رہی ہے اس سے آگاہ کیا جائے، اس سے روشناس کروایا جائے، ان کو اس کی طرف مائل کیا جائے۔ اس لیے عربی میں 2 خطبے ہیں، پہلا خطبہ نصیحت کے لیے، دوسرا خطبہ فضیلت و افضلیت۔ تو ہمارے ہندوستان کے علماء کرام نے چونکہ منبر رسول سے، اللہ کے رسول کے زمانے سے لے کر این زمانہ تک یہ سنت کا تحفظ رہا کہ خطبہ صرف عربی میں ہوتا ہے، اور ہم ہندوستانی عربی زبان سے اکثریت ناواقف ہوتی ہے، تو اس کے لیے واقفیت حاصل ہونے کے لیے اس کو بالکل مستثنا کر کے ہم اپنے ہم وطنوں، ابنائے وطن کے لیے اردو میں بیان کرتے ہیں اور اسی کو عربی میں اختصار کے ساتھ بیان کر دیتے ہیں۔ تو آج 29 جمادی الثانی 1445 12 جنوری ہے۔ عزیز اور بزرگوں، خطبے کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کا تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، قل آپ فرما دیجیے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ رب العزت کی محبت کے دعوے دار ہو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ رب العزت کی محبت کے دعوے دار ہو، فاتبعونی، تو تم میری پیروی کرو، میری اطاعت میں آ جاؤ، میری فرما برداری میں آ جاؤ۔ یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو چاہنے لگے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ بہترین بخشنے والا ہے۔ یہ آیت کریمہ ہمیں رہنمائی کر رہی ہے اس بات کی طرف کہ ہم ہر معاملے میں اگر اللہ کا قرب چاہتے ہیں تو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع ہو جائے۔ عزیز اور بزرگوں، اس آیت کریمہ کے شان نزول کے بارے میں عرض کرنے سے پہلے اپنے گفتگو کا موضوع جس طرف میں آپ کو روشناس کروانا چاہتا ہوں، علامہ اقبال کے توحید کے نشار سے کروں تاکہ فہم و فکر بھی کھل جائے۔ زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی، زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی، آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام۔ توحید کی جب بھی بات ہوتی تو لوگ بحث مباحث میں مبتلا ہوتے ہیں، عین اللہ پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اور بھی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو صرف گفت شنید میں ختم کر رہے ہیں۔ ہونا کیا چاہیے؟ توحید کی عرفانیت حاصل کرنا ہے نا۔ روشن اس زو سے اگر ظلمت کردار نہ ہو، روشن اگر اس زو تو روشنی، روشن اگر اس زو سے اگر ظلمت کردار نہ ہو، ہمارا کردار جو ہے ایک اندھیری کی نظر ہو گیا، ہمارا گفتار میں ہم رفع، کردار میں تاریکی میں ہے۔ تو کردار ہمارا جو ہے روشن ہونا، ہمارے معاملات، اسوہ رسول پچھلے جمعہ سنے، اسی سے جڑا ہوا موضوع ہمارا یہ، اس کے بغیر کچھ نہیں ہے کہ اسوہ رسول سے ہم اتنے تلے اور اتنے جمے اور اتنے جڑے ہوئے ہونا کہ کردار سے روشن نظر آنا ہے نا۔ روشن اس زو سے اگر ظلمت کردار نہ ہو، خود مسلمان سے ہے پوشیدہ مسلمان کا مقام، خود مسلمان سے ہے پوشیدہ مسلمان کا مقام۔ مسلمان کیا ہے؟ مسلمان کچھ نہیں معلوم۔ ہماری حالت اتنی ابتر ہو گئی کہ مسلمان کی توقیر سے مسلمان ہی واقف نہیں ہے۔ کہاں ہے خط ایک دوسرے کی قدر بتائیے ہمارے درمیان میں؟
علامہ اقبال دیکھیے کتنے بڑے مفکر اسلام تھے، کیسی فکر رکھتے تھے. میں نے اے میر سپاہ تیری سپاہ دیکھی ہے، میں نے اے میر سپاہ تیری سپاہ دیکھی ہے، قل هو اللہ احد کی شمشیر سے خالی ہے نیام. قل هو اللہ احد کی شمشیر سے خالی ہے نیام. اللہ کی توحید کے علمبار بناتے صحابہ، ڈھال بھی بناتے. سپاہ مانے ڈھال، سپاہ مانے ڈھال. صحابہ کی جو ڈھال تھی اللہ پہ یقین تھا ان کا خط، اللہ پہ یقین تھا، توکل تھا، بھروسہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دلوایا تھا. اللہ کے حبیب کی سیرت سے انہوں نے اللہ پہ توکل کرنا سیکھا تھا، اللہ پہ انحصار کیسا ہونا یہ سیکھا تھا. اللہ جل مجدہ سے وابستگی کا پہلو اللہ کے نبی کے اسوے سے انہوں نے حاصل کیا تھا، اور ایسے علم بردار ہو گئے تھے. جامع توحید اللہ کے حبیب کی رفاقت میں اللہ کے رسول کے نین مبارک سے ایسے پیے تھے کہ وہ توحید کے علم بردار تھے. قل هو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام. آج نیامیں تو ہوتے اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، سب ہم میں دعوت آ رہے ہیں، مگر کرنے کے لیے اللہ پہ جو یقین ہونا چاہیے وہ یقین ہمارے اندر سرد ہو گیا، اس کو گرمانے کی ضرورت ہے. اس راز سے واقف ہے نہ ملا نہ فقیہ. اس راز سے واقف ہے نہ ملا نہ فقیہ. وحدت افکار کی بے وحدت کردار خام. خام مانے پٹا، خام مانے پٹا. وحدت افکار کی بے وحدت کردار خام. ہم وحدت کی خالی جو ہے نا باتیں کر رہے ہیں، مگر جب حقیقت دیکھیں تو وحدت کا جو ہے صرف کلے میں پٹا ڈال دیا ہم لا الہ الا اللہ رسول اللہ کا، مگر کردار سے اللہ کی توحید سے جڑے ہوئے نظر کہیں سے بھی کدھر سے بھی کوئی زاویہ نظر نہیں آتا. قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے. اب یہاں پہ بہت اہم بات ہے، یہ ایک ہی مصرع آخری بڑا ہی شرح کرنے والا ہے، مگر سمجھے تو، اگر نہیں سمجھے تو گمراہی ہمارے در پہ ہے، نہیں سمجھے تو سمجھیے نقصان ہے، اور نقصان آج ہو رہا ہے. قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھیں یہ بیچارے 2 رکعت کے امام. یہ سنتے کہ بڑا واویلا ہوا تھا. آج کے ائمہ پریشان ہوا تھے، بولتے نہیں دیکھو ہماری امامت کو. یہ امام مراد نہیں بھائی، یہ امام جو بھی ہے آج حالت جو بھی ہوئی ہے اس کو غور کریں. پہلے جو ائمہ ہوتے تھے وہ کسی مصلی پہ کسی قسم کی توجہ نظر ان میں نہیں ہوتی تھی. سارے مصلی ان کی نظر ہوتے تھے، ان کو کسی کو خصوصی سلام کرنے کی ضرورت و حاجت نہیں ہوتی تھی، خصوصی سلام کرنے کی حاجت نہیں ہوتی تھی. کوئی آ گیا تو پلٹ کے دیکھ کے بار بار السلام علیکم السلام علیکم. جو کیفیت بنی ہوئی ہے نا یہ کیفیت ائمہ میں نہیں ہوتی تھی. جو امام ہوتا تھا وہ لوگوں کی صرف نماز کی فکر نہیں کرتا تھا، بلکہ نماز کے ساتھ قوم کا درد مند ہوتا تھا. وہ نماز اللہ کے لیے پڑھاتا تھا. آج ہم میں ایسے لوگ ہیں، اکثر ہم میں ایسے لوگ ہیں جن کا مقصد اپنے آپ کو منوانا ہوتا ہے. تو اپنے آپ کو منوانے کے لیے امامت نہیں ہے. جو امام ہوتا ہے وہ خادم قوم ہوتا ہے. قیادت کرنا آسان نہیں ہے. قائد اصل میں خادم قوم ہوتا. اسوے صحابہ کو دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو دیکھو تو کیا ملتا؟ یہی ملتا کہ وہ جو قیادت کیے ہیں، امامت کے اتنے بڑے منصب پہ تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، مگر ان کی زندگیوں کا کردار، ان کی حقیقت زندگی کے پہلو یہ تھے کہ وہ اینٹ کا تکیہ بنا کے بنداس جھاڑ کے نیچے سونا پسند کرتے تھے اور سوتے بھی تھے.
چادر اگر کوئی پہن لیے، اضافہ دکھی کوئی پکڑ لیا تو اس کی وضاحت دینے کو اپنی زندگی کی شان سمجھتے تھے۔ آج اب کوئی مسئلہ پوچھے تو نہیں معلوم بولنے کی ہمت نہیں کر رہی، جبکہ مسئلہ نہیں معلوم کچھ بھی جواب دینا ہے یہ سمجھ رہے، کچھ تو ہی بول دینا، نہیں بولے تو لوگوں کو کمزور سمجھتے، جبکہ علم کی حقیقت، حقیقی علم سے آراستہ حقیقی علم والا شخص وہی ہے جس کو نہیں معلوم بولنا آنا۔ اب دیکھیے کئی مساجد میں کئی ائمہ ہیں واجبات سے واقف نہیں ہوتے، نماز تو ہو رہی، نماز تو ہو رہی، نمازیں ہو رہی، مگر نماز کیسی ہو رہی لوگوں کو نہیں معلوم، کیونکہ لوگ خود نماز سے واقف نہیں ہیں۔ نماز میں واجبات ہیں، اور واجبات میں ایک واجب ہے نماز میں اعتدال، تعدیل جس کو بولتے ہیں۔ کیا تعدیل سنے ہوں گے آپ؟ تعدیل بولے تو ہر رکن میں نماز کے درمیان میں فصل باندھنا، وقفہ دینا، کتنا؟ سبحان ربی الاعلی سبحان ربی العظیم، کم سے کم اتنا وقفہ ہونا ہر رکن کے درمیان۔ اب آپ دیکھیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، نماز ہو گئی۔ اگر کوئی تعدیل سے نماز پڑھانے والا مل گیا تو مصلیوں میں بے چینی، 10 منٹ کی نماز پڑھا رہے ہیں مول صاحب، ہمارے وہ مول صاحب اچھے 5 منٹ میں نماز ہو جاتی ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ جو ہم بھی آپ اشعار سنیں نا، یہ علامہ اقبال کی اپنی تحقیق ہے، بہت بڑے فلسفی تھے وہ، قوم کی اس نفس کے اوپر ان کی نظر تھی۔ آج جو ہمارے درمیان جو حالات ہیں، 2 رکعت کے امام بولتے ہیں، امام پریشان ہوتا ہے، یہ کیسے بولتے ہیں بھائی؟ مگر یہ میں نہیں بول رہا ہوں، علامہ اقبال بولے۔ اور آج دیکھیے ائمہ کا حال کیا ہے، سلام پھیر کے امام صاحب سب سے پہلے پیچھے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، جانے والوں سے ان کی نظر رہتی۔ یہاں نہیں ہوں گا بھائی، اکثر مسجدوں میں میرا اپنا مشاہدہ ہے، ہو سکتا میں غلط ہوں، ہو سکتا میں آپ کی نظروں میں غلط ہوں، مگر جس زاویے سے اب جو نظریہ میں پیش کر رہا ہوں، اس نظریے سے میں جب مشاہدہ کرا تو میرے سامنے یہی دیکھا کہ وہ مصلی چھوڑ کے پہلے کیا تھا، ہم دیکھتے تھے ہم بچپن سے کہ جو امام مسجد ہوتا وہ اول ہی وقت مسجد میں آتا، سب کے نکلنے کے بعد وہ مسجد سے نکلتا، دکھاوے کے لیے نہیں، وہ اپنے پورے نماز کے جو سنن ہوتی، نوافل ہوتی، بلکہ کچھ اضافی اذکار بھی کرتا، کیونکہ مصلیوں کے لیے خدا کی بارگاہ میں منوانا ہے، مانگنا ہے، اور اللہ تعالیٰ انہی کو پسند کرتا ہے جو فرائض کے علاوہ بھی اس کے تقرب کی چاہ رکھتے ہیں۔ خیر آہستہ آہستہ سمجھ میں آئے گا، ہر بندے کو اللہ تعالیٰ معزز فرماتا ہے، اور وہ اس کا وقار، اس کی عزت، اس کا توکل جو بڑھتا ہے، کس بات سے بڑھتا ہے؟ فرائض کے علاوہ اللہ کی بارگاہ میں کچھ اور کوشش اس کی ہونی چاہیے، اس کی جد و جہد ہونی چاہیے۔ تو عصر حاضر میں ہم ان پہلوؤں سے بالکل تیدست ہیں۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ میری کوشش کیا رہیں گی بتایا نا میں، تاکہ پھر ایک بار یادہ کروں، کچھ لوگ ہلو آ رہے ہیں تو آپ کے علم میں بھی آئے، اور یہاں کا معاملہ مختلف میں بتا دیا گیا، دفاتر ہے تو ہر کوئی اپنی سہولت سے تشریف آپ لاتے ہیں، مگر میری کوشش یہ رہے گی کہ ایسا پیغام آپ تک پہنچے کہ یہ پیغام امت کے ہر فرد کے لیے ضروری ہے، اور خاص کر ہم کہاں ہیں؟ ہندوستان میں، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم آپس میں ایک دوسرے کے اکرام سے واقف نہیں ہیں، اور ہم مذہب اسلام سے جڑے ہوئے ہیں، دین اسلام سے ہم جڑے ہوئے ہیں، مگر دین اسلام کی اساس کیا ہے، کس پر اس انحصار ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، یہ حقیقت سے ہم غیر آشنا ہیں، اور یہ حقیقت کی غیر آشنائی ہمیں بے راہ روی کی نظر کر دی۔ تو عزیز اور بزرگوں، پروردگار عالم فرماتا ہے، قل اے میرے حبیب پاک آپ فرمائیں۔ تو اس کے شان نزول میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ لوگ مکے میں بہت سارے بت کی تعظیم کرتے تھے، بہت سارے بتوں کو
جو ہے نا اچھے انداز میں سجا کے رکھے تھے. تو حبیب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی کہ اے قریش مکہ، کیا ہوگا تم کو کہ تم لوگ اپنے آباء و اجداد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کے دین سے تم منحرف ہو گئے، تم اللہ کی حقیقی وحدت کی آشنائی سے بے آشنا ہو گئے، اس طرف لوٹ کر آؤ. تو وہ لوگوں نے جواب دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کے توسط سے، ان کے وسیلے سے، ان کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کرتے ہیں، اور اسی لیے ان سے ہم الفت و محبت و انسیت رکھتے ہیں. پھر اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب یہود اور نصارہ کو دعوت دین دیتے تھے تو وہ لوگ کہتے تھے کہ بھئی آپ سے زیادہ ہم اللہ کے مقرب ہیں، اللہ کے لاڈلے اور دلارے ہیں، کیونکہ ہم اللہ کے بیٹے کے ماننے والے ہیں، نعوذ باللہ. اور یہی روایت جو شان نزول کے بارے میں آتی ہے صحیح اور راسخ دکھتی، کیونکہ یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، اور یہ سورت جو ہے مدنی ہے. یہ سورت کیا ہے؟ مدنی ہے، مدینے میں نازل ہوئی سو ہے. تو بہر کیف جب دعوت دیتے تھے اللہ کے رسول تو انہوں کہتے تھے کہ بھئی ہم تو تمہارے سے زیادہ اللہ کو چاہنے والے ہیں، اللہ کو تقرب رکھتے ہیں، اللہ کی قربت ہم کو تم سے زیادہ ہے. تو اللہ جل مجدہ یہ آیت کریمہ نازل فرمائی. جب یہ باتیں کرنے لگے یہود نصارہ تو پروردگار عالم نے یہ آیت نازل کی، قل اے میرے لاڈلے حبیب آپ فرمائیے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تو تم میری اتباع میں آ جاؤ. اور میری اتباع کا صلہ کیا ملے گا آپ یہ بھی بیان کر دیجئے. جو آپ کی اتباع میں آئے گا، جو آپ کا فرما بردار ہوگا، جو آپ کی فرما برداری کرے گا، پیروکاری کرے گا، اس کو کیا نصیب ہوگا وہ بھی بول دیجئے. یحببکم اللہ، تم ادنا درجے پہ رہنا چاہتے ہو، اگر تم میری اتباع میں آ گئے، میری پیروی میں آ گئے، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے والا ہو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. یحببکم اللہ فیغفر لکم ذنوبکم، ٹپ کے طور پر رحمت اللہ کی ملے گی، نصیب ہوگی. اللہ بلکہ اس میں ایک انعام بھی دے گا. کیا دے گا؟ یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر ڈالے گا. یغفر لکم ذنوبکم، اور فرماتا ہے واللہ غفور رحیم، اللہ زبردست بخشش فرمانے والا ہے. اللہ تعالیٰ زبردست بخشش فرمانے والا ہے. عزیز اور بزرگوں، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ باتیں یہود اپنی کتابوں سے بیان کرتے ہیں جو باتیں ہمیں اچھی لگتی ہیں. کیا بولے؟ یہود نصارہ کچھ باتیں بتاتے ہیں جو ہم کو اچھی بھلی لگتی ہے، کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ ہم ان باتوں کو نوٹ کر لیں؟ دیکھیے غور فرمائیں، حضرت سیدنا عمر فاروق بڑے فقیہ تھے معلوم، اور اللہ کا تقرب اللہ کے رسول کی وساطت سے ایسا ان کو حاصل ہوا تھا کہ ان کی شان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت کچھ فرما دیا. کہ کوئی معمولی مرتبے والے نہیں تھے بندگی میں اللہ کی، اسوہ رسول سے بالکل تلے ہوئے. یہی تو وجہ دیکھیے بھئی، آج اب آپ کا ہمارا مزاج کیسا ہے؟ ہم میں کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کسی امام سے یا کسی عالم سے یا کسی اللہ والوں سے جو علم روحانیت یا علم دین سے بالکل تفکر رکھنے والے لوگوں سے وابستہ رہ کے اتنی وابستگی رکھے کہ کچھ بھی کرنا پڑے تو ان سے رائے لے. جبکہ دین کا نظام کیسا ہے عمر فاروق رضی دکھا رہے ہیں کہ جب ہم جس کے اوپر اعتماد کرنے والے ہیں، جس پہ ہمارا انحصار ہے، اس کے بغیر زندگی میں کچھ نہیں لینا. سمجھ رہے بات؟ بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم وہ باتیں نقل کر لیں جو اچھی دکھتی ہے؟ تو پیارے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، کیا ہو گیا تم کو اس سے بہتر شریعت اور اس سے اعلیٰ قسم کا اللہ کا کلام تم کو میں دیتا ہوں.
اور تم کو معلوم اگر اس وقت حضرت عیسیٰ و موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے تو ان کو بھی میری پیروی میں ہونا ہوتا، ان کو بھی میری شریعت پہ چلنا ہوتا، اور عیسیٰ ابن مریم جو اس امت میں آئیں گے تو معلوم ان کی امامت میری امت کرے گی، وہ امام بن کے نہیں آئیں گے، وہ مقتدی بن کے آئیں گے، اور وہ اقتدا کریں گے میری امت کی، وہ اقتدا کریں گے میری امت کی۔ تو عزیز اور بزرگوں، اس روایت کو بڑی حاضر دماغی سے توجہ فرمائیں۔ فرمانے والے خاتم النبیین، خاتم الرسول، سید الانبیاء محمد الرسول اللہ ہے، اور سائل جو کیفیت، جو مانوسیت یہود نصارہ کی بیان کرنے والے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ اور یہ فاروق کا لقب کیسا ملا معلوم؟ یہ حق و باطل میں فرق کرنے والے کا فاروق ہے لفظ، یہ جو ہے بڑی گہرا لفظ ہے یہ لقب کے اندر، اور یہ لقب بھی حضور سید علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ چلیے جب بات آئی تو یہ فاروق کی بھی سمجھا دوں کہ ایک مرتبہ ایک یہودی ایک مسلمان میں کسی مسئلے میں جھگڑا ہو گیا، اور یہ جھگڑا جو ہے ایک حکم کے پاس گیا، اور وہ فیصلہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فرما دیا۔ حکم رسول کے پاس گیا تو اللہ کیا سوچا کرے، جو بھی نزاع تھی وہ نزاع کا فیصلہ کس کے حق میں سنا ہے؟ یہودی کے حق میں سنا دیے۔ اب وہ جو مسلمان تھا انہیں بولا نہیں نہیں نہیں، اس سے اچھا فیصلہ عمر فاروق کرتے ہوئے دیں گے، چلو لے کے گیا۔ یہودی بولا بھائی یہ فیصلہ ہو گیا نا، بھائی تمہارے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیے نا، محمد اللہ فرما دیے نا، اب کیا ہے؟ بولے نہیں نہیں، عمر فاروق اس سے اچھا فیصلہ کرتے، چلو۔ وہاں پہنچتے کہ یہودی حضرت سیدنا عمر فاروق کی بارگاہ میں کہہ گزرا کہ دیکھو بھائی ہم ابھی یہاں آنے سے پہلے یہ مسئلہ لے کے سید عالم صلی اللہ کی بارگاہ میں گئے تھے، محمد رسول اللہ نے یہ فیصلہ میرے حق میں فرما دیا، مگر یہ مطمئن نہیں ہے اور یہ چاہتا ہے کہ یہ فیصلہ آپ فرمائیں، اس کی قضا آپ فرمائیں، لہذا آپ کو لے کے آیا۔ تو بولے واقعی ایسا ہے؟ مسلمان سے پوچھے تو مسلمان بولا جی ہو جائے، اچھی بات ہے۔ فوری حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں گئے، تلوار بے نیام تلوار لے کے آئے، اس کی گردن قلم کر دی۔ بولے عمر فاروق کا یہی فیصلہ ہے، جو آقا کی بات نہ مانے وہ کسی کام کا نہیں، جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہ مانے وہ کسی کام کا نہیں۔ یہ ہے عمر فاروق، اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عمر تو فاروق ہے، حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے والے۔ تو ایسی شخصیت گویا ہوئی یہود نصارہ کی باتیں کچھ اچھی لگتی ہے، کیا اس کو ہم کتاب میں نقل کر لیں، کیا اس کو ہم تحریر کر لیں؟ تو سید عالم کیا فرمائے، ارے تم کیا کدھر جا رہے ہو؟ ایسا دین، اتنا اعلیٰ دین، ایسی مطہر شریعت تم کو میں دیا ہوں کہ اگر حضرت عیسیٰ بھی ہوتے تو ان کو میرا متبع بننا ہوگا، میری شریعت کی اطاعت کرنا ہوگا، اور حضرت عیسیٰ تب تشریف لائیں گے تب وہ میری اتباع میں آئیں گے، میری امت ان کی امامت کرے گی۔ اللہ اکبر، بات سمجھ آ گئی؟ یا کورس نظریات کا خلا خما ہوتا دیکھیے آپ، کون سے عہدے جو زندگی میں پڑے ہوئے کھل جاتے۔ آج ہم جو ہے غیروں کو دیکھ کے جینا سیکھ رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں، جبکہ غیر کے لیے ہمارا شعار، ہمارا نظام زندگی، ہمارا قرین حیات ایک جدید ہے، ایک نیا ہے، ایک ماڈرنائز کیا ہوا ہے۔ دین اسلام قدیم ہونے کے ساتھ ایسا روشن اور ایسا عین طبیعت انسانیت کے موافق ہے کہ اس جیسا دین روئے زمین پر نہیں، اور اتنا پاکیزہ مکمل دین جس کو اللہ کی بارگاہ سے سند مل گئی، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پاس اگر کوئی محبوب دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اتنی بڑی سند ملنے کے بعد ہم کسی اور چکر میں، یہ کوشچن مارک ہے ہماری امت پر۔ آج ہمارے اوپر یہ ایک سوال ہے، اس کا حل ہمیں ہی کرنا ہے
اس کا حل ہمیں ہی نکالنا ہے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوری نادم ہو گئے، رجوع ہو گئے، اور فوری اللہ کے وسلم کی بارگاہ میں دستبد ہوا ہو گئے کہ بھائی یقیناً آپ حق فرماتے ہیں، یقیناً آپ حق فرماتے ہیں، اور فوری آپ رجوع ہو۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، اس سے آپ غور کریں آپ کہ آپ کا عقیدہ، آپ کی سوچ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی بنا ڈالی، اور ایسی سوچ ہمیں بنانے کی ضرورت ہے۔ وہ سوچ بھی میں اپنی وجدان سے تمہیں نہیں دوں گا۔ سید عمر فاروق کی سیرت سے سنیں کہ ایک حج کا موقع ہے، بخاری شریف، مسلم شریف، سنن ابن نسائی، تقریباً احادیث میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ حج کرنے کے لیے جب پہنچے اور حجر اسود کے سامنے آ گئے تو مخاطب ہوئے، اے حجر اسود، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، تو نہ فائدہ دے سکتا ہے نہ نفع دے سکتا ہے، نہ نقصان دے سکتا ہے، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ فائدہ دے سکتا ہے، اور نہ ہی نقصان کر سکتا ہے، نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ وَلَكِنْ خَبَّلْتُ لِأَنَّهُ نَزَلْتُ قَبَّلَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تجھے اس لیے چومتا ہوں کیونکہ میں نے میرے آقا کو تجھے چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ تجھے چومنے میں میرا عقیدہ راسخ کیا ہے کہ تو ایک پتھر ہے، تیری کوئی حقیقت نہیں ہے، اور چومتا اس لیے ہوں کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ بس ان کی سنت ادا کرنے کے لیے، ان کی ادا کو اپنی زندگی میں قائم رکھنے کے لیے میں تجھے چومتا ہوں۔ کہاں سائل بن کے بارگاہ رسالت میں تھے، اور کہاں کردار سے بتا رہے ہیں کہ میں کیسا تھا کیسا ہو گیا، اور ہم کیسوں سے کیسے ہونا تھا اور کیسے ہو رہی، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عزیز اور بزرگوں، اتباع رسول میں ہم کیسے تل جانا چاہیے، کیسے جڑ جانا چاہیے، یہ کسی اور سے لینے کی ضرورت نہیں۔ صحابہ کی زندگی، صحابہ کا اسوہ ہمیں رہنمائی کر رہا ہے۔ پچھلے جمعہ آپ نے اسوہ رسول کی اتباع کے لیے دعوت سنی تھی، مگر کیسے اس کو پورا کرنا، ایک سوال رکھ دیا تھا میں، ایک سوال رکھ دیا تھا نا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت اور حیات اللہ اس لیے دیا کہ تم کو آزمایا جائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، اور اچھے عمل کے لیے اسوہ رسول ہے۔ تو اسوہ رسول کیسا ہم اختیار کرنا، دیکھیے صحابہ کی زندگی سے نظارہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے سمیٹ رہے ہیں اتباع کو، اسوہ رسول سے کیسے جڑ رہے ہیں۔ آئیے حضرت سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ کی حیات دیکھیے کہ آپ وقت کے امیر المومنین ہیں۔ ایک مرتبہ ایک مقام پہ آپ وضو فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ وضو فرما رہے ہیں۔ تقریباً آپ کے حوارین، آپ کے جو بھی خدمت گزار ہیں، سب ارد گرد ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اپنے قائد کے ارد گرد رہنا یہ بھی صحابہ تابعین کا سلیقہ ہے۔ کسی امیر کے پیچھے رہنا، اپنے رہنما کے ساتھ جڑے ہوئے رہنا، ایک وفد کی شکل میں رہنا، یہ طریقہ صحابہ کا، تابعین کا، طبی تابعین کا ہے۔ اکثر لوگ دیکھتے کسی عالم کے پیچھے لوگ جڑ کے رہتے، کسی عالم سے محبت ہو گئی تو اس کے پیچھے 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 رہتے، کیونکہ وہاں سے بہت کچھ ملتا ہے۔ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرما رہے ہیں، اور فرماتے ہوئے درمیان میں مسکرائے، اچھا مسکرائے، اور وضو مکمل کر دیا۔ پھر بولے، کیا تم جاننا نہیں چاہیں گے کہ میں کیوں مسکرایا؟ کیا پوچھے؟ کیا تم جاننا نہیں چاہیں گے کہ میں نے کیوں مسکرایا؟ تو جو بھی آپ کے متعلق وہاں پہ صحابہ تھے، تابعین تھے، عرض کریں کہ اے امیر المومنین بالکل ہم جاننا چاہیں گے کس لیے آپ مسکرائے؟ تو حضرت سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ اسی جگہ پر میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، اور وضو کر رہے تھے، اور درمیان میں ایسے ہی مسکرائے جیسے میں مسکرایا، اور پھر ایسے ہی سوال کیے ہم سے
کیا تم جاننا نہیں چاہیں گے کہ میں کیوں مسکرایا؟ تو ہم نے بھی ایسے ہی عرض کیا جیسا تم عرض کر رہے ہو کہ یقیناً ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کیوں مسکرائے۔ پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن وضو کرتا ہے، چہرہ دھوتا ہے، تو اس کے چہرے سے تمام گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ ایسے ہی جب وہ کونیاں دھوتا ہے، ہاتھ سمیت کونیوں سمیت ہاتھ دھوتا ہے، تو وہاں سے اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اور جب ایسے ہی مسح کرتا ہے تو سارے دماغ میں آنے والے وسوسوں کے جتنے گناہ ہیں وہ سب کے سب کیا ہوتے ہیں؟ جھڑ جاتے ہیں۔ اور جب پیر دھوتا ہے تو قدم دھونے سے پورے پیروں سے جو بھی قدم غلط اٹھے تھے وہ گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ میں اسی اتباع رسول کو پورا کرنے کے لیے میں نے اس طریقے سے تم سے کہا۔ ہائے ہائے قربان جائے حضرت سیدنا عثمان ذی النورین، کیا زندگی کا قرینہ تھا کہ معمولی سنت جو رسول اللہ کی صحبت میں پاتے وہ دوسروں تک پہنچاتے، اور یہی طریقہ قرن در قرن، زمانہ در زمانہ ہم تک آیا۔ ایک آخری بات آپ کے سامنے عرض کرتے ہوئے اپنی بات کو سمجھ لوں گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر، باتیں معمولی ہے مگر عمل کی زندگی میں اثر انداز ہے، جس کو ہمیں اختیار کرنے کی چندہ ضرورت ہے۔ یہ باتیں میں اپنی بساط کی حد تک، اپنی کم علمی کی حد تک آپ تک دے رہا ہوں، آپ اس کو وسیع کر کے اختیار کیجیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک وقت حج کے موقع پہ جا رہے تھے، راستے میں کسی ایک مقام پہ رک کے گھوڑے کو، اپنی سواری کو گول گول پھرائے تھے دونوں کو۔ صحابہ جو بھی آپ کے ساتھ صحابہ تابعین تھے پوچھے کہ اے عمر، عبداللہ بن عمر یہ کیا کر رہے ہو؟ کس لیے گھوڑے کو ساتھ گول پھرا رہے؟ مسکرا کے بولے کیا تمہیں نہ بتاؤں کہ جب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقام پہ ایسے ہی گھوڑے کو گول پھرائے تھے، اس لیے میں اسی سنت کو ادا کر رہا ہوں، اور میں نہیں جانتا کہ پھرانے کا مقصد کیا ہے، کیوں پھرائے تھے میں کبھی سوال بھی نہیں کیا، مگر میں نے دیکھا میرے آقا کو ایسا کرتے ہوئے، اس لیے میں بھی کر رہا ہوں۔ تو عزیز اور بزرگوں، اتباع بڑی گہری چیز ہے، اتباع رسول بڑی سہل چیز ہے، اس کو آسانیوں کے ذریعے اختیار کیجیے اور آسانیوں کے ذریعے ہموار کیجیے اور آسانیوں کے ذریعے لوگوں تک پہنچائیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں نیک توفیق عطا فرما، نیک ہدایت عطا فرما، راسخ عقید راسخہ ہمیں عطا فرما اور راسخ عقیدے پہ قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہمیں اپنے حبیب پاک کا سچا پیروکار بنا، جیسے تو نے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو توفیق بخشی، مولا ایسی توفیق ہم سب کو عطا فرما، نور ہدایت ہمارے لیے آسان فرما، اس کو ہمارے قلوب میں منور فرما، عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت نزا کلمہ طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم والحمد للہ رب العالمین۔